الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ میرے معزز ساتھیو، آج میں ایک مسئلہ آپ لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں۔ وہ مسئلہ ہے کب توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اس پر انشاءاللہ ہم بحث کریں گے، لیکن اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے آئے ہو اور اگر آپ لوگ یہ ویڈیو پسند کرتے ہو تو برائے مہربانی اس چینل کو سپورٹ کرے اور سبسکرائب کرے، لائک اور کمنٹ کرے اور ضرور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاکم اللہ۔ سب سے پہلے ہم توبہ کی تعریف و ارکان کی بات کریں گے۔ توبہ عربی کا لفظ ہے جس کا لغوی معنی ہے پیچھے ہونا، یعنی واپس ہونا۔ شرعی معنوں میں توبہ وہ عمل ہے جس میں گناہ کرنے والا اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، گناہ سے باز آتا ہے اور سچی نیت کے ساتھ دوبارہ نہ کرنے کا عہد کرتا ہے۔ یہ توبہ کی تعریف ہے۔ توبہ کے لیے شرائط کیا ہے؟ نمبر 1، ندم، یعنی گزشتہ گناہ پر سچی پشیمانی۔ کفارہ، گناہ چھوڑ دینا۔ عزم نہیں عن العود، یعنی دوبارہ نہ کرنے کا عزم۔ اگر حقوق العباد ہو تو حقوق کی ادائیگی، یعنی معافی حاصل کرنا۔ اگر یہ شرائط نہ ہو تو توبہ کا ثبوت مشکل ہے۔ دوسری بات، قابل قبول توبہ کی بنیادی اصول کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، یعنی سب ایمان والو اللہ کی طرف توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ ان آیات اور حدیث کی روشنی میں مسلمانوں کو ہر وقت توبہ کی دعوت دی گئی ہے، مگر قبولیت کا دار و مدار چند قواعد پر ہے۔ توبہ قبول نہ ہونے کی وجوہات اور حالات کیا ہے؟ نیچے انشاءاللہ ہم وہ بیان کریں گے۔ نمبر 1، سچی پشیمانی کا نہ ہونا۔ اگر انسان بس زبانی توبہ کرتا ہے مگر دل میں پچھتاوا نہ ہو تو توبہ قبول نہیں ہو سکتی۔ توبہ کی بنیادی شرط یہ ہے سچی ندامت، یعنی صرف زبان سے کہنا کافی نہیں بلکہ دل سے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی کہے میں نے غلط کیا مگر پھر بھی وہی کروں گا، یہ ندامت نہیں ہے بلکہ محض فارغ الفاظ ہے۔ دوسری بات، گناہ کرنے کی نیت جاری رکھنا۔ اگر توبہ کے ساتھ ساتھ انسان اپنے گناہ کو جاری رکھنے کا ارادہ رکھے تو توبہ قبول نہیں۔ مثلا جب کوئی کہے میں گناہ چھوڑ دوں گا مگر جب بھی موقع ملا پھر کر لوں گا، یہ توبہ نہیں بلکہ رخصت کی درخواست ہے۔ نمبر 3، عزم نہیں عن العود کا نہ ہونا۔ کسی گناہ کو دوبارہ کرنے کا ارادہ دل میں نہ ہونا ضروری ہے۔ توبہ میں سچا ارادہ کہ دوبارہ وہ گناہ نہ کیا جائے۔ اگر انسان دل میں کہتا ہے آج چھوڑ رہا ہوں مگر کل ضرور کروں گا تو ایسی توبہ قبول نہیں۔ نمبر 4، حقوق العباد کی ادائیگی نہ کرنا۔ کبھی گناہ اللہ کے ساتھ ساتھ لوگوں کے حقوق میں بھی شامل ہوتا ہے، مثلا کسی سے ظلم کرنا، مال ڈکیت کرنا، بدسلوکی کرنا۔ اسی صورت میں توبہ کی 2 حصے ہیں۔ نمبر 1، حقوق اللہ کی ادائیگی یعنی گناہ چھوڑنا۔ نمبر 2، حقوق العباد کی ادائیگی یعنی معافی۔ اگر انسان حقوق العباد ادا نہ کرے تو توبہ قبول نہیں۔ مثال کے طور پر کسی کا مال لوٹا ہو واپس کرنا، غلط بیانی کی ہو معافی مانگنا۔ نمبر 5، قیامت تک گناہ جاری رکھنے والی توبہ۔ قرآن میں نکلتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، جو کہتے ہیں ہم نے سنا مگر عمل نہیں کرتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بار بار گناہ کرتے ہیں اور توبہ بر جاتے ہیں، اور ایسے لوگ کی توبہ قابل قبول نہیں ہے۔ عمر بھر کے گناہ۔ نمبر 6، عمر بھر کے گناہوں پر سستی اور تاخیر کرنا۔ اگر انسان اپنے گناہوں پر مستقل سستی کرے، رب کی یاد سے کنارہ کشی برتے اور بار بار اللہ کی طرف رجوع نہ کرے تو ایسی توبہ کا ثبوت نہیں ہے۔ نمبر 7، شرک اور بے توجہی سے توبہ، یعنی شرک اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا اسلام میں سب سے بڑا جرم ہے۔ قرآن میں آیا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کے ساتھ معافی نہیں دیتا سوائے اس کے جو معاف کر دے۔ اگر انسان نے شرک کے ساتھ توبہ نہ کی ہو تو قبولیت مشکل ہے۔
تو یہ چند چیزیں میں نے آپ لوگوں کی خدمت میں بیان کیا، اس پر عمل کریں، انشاءاللہ آپ لوگوں کی توبہ قبول ہو جائے گا۔ جزاکم اللہ احسن جزا، اور آخر میں چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ۔